السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وقال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی، تمام بھائی اور بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ الحمدللہ آج غروب آفتاب کے بعد سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے اور یہ عشرہ رمضان المبارک کا نچوڑ ہے، رمضان المبارک کا خلاصہ ہے۔ جیسے دودھ کی کریم ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے پورے رمضان کی یہ کریم ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اس لیے کہ اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں اس آخری عشرے میں۔ روزہ اور تراویح تو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اعتکاف کو جو مسنون کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی عشرے میں کر دیا۔ شب قدر کی جو مبارک رات ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی عشرے میں کر دی۔ عام طور سے لوگ زکوٰۃ اور فطرہ وہ بھی اسی عشرے میں نکالتے ہیں، اور لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ بھی اسی عشرے کے آخری میں ہے۔ اسی لیے یہ عشرہ عبادتوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس عشرے میں خاص طور سے اپنے معاملات کا، اپنے معمولات کا، اپنے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو اب تک نہ کر سکے کم سے کم اب تو ضرور کر لینا چاہیے۔ نیک اعمال میں اضافہ، گناہوں سے، برائیوں سے بچنا کم سے کم اس عشرے میں ضرور کر لینا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن مجید ہم نے آپ کو لیلۃ القدر میں نازل کر کے دیا ہے۔ قرآن مجید کب نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں جن کا ہم نام جانتے اور سنتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، چاروں ہی کے بارے میں آتا ہے۔ تورات کے بارے میں آتا ہے کہ 6 رمضان المبارک کو یہ نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے زبور کے بارے میں آتا ہے کہ 12 رمضان المبارک کو یہ نازل ہوئی۔ انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 21 یا 21 کو یہ نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوا تو 24واں روزہ تھا، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ 25ویں شب تھی۔ 24واں روزہ تھا، اس کے بعد پھر 25ویں شب آتی ہے۔ اور اس بات کا بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ شب قدر میں اس کا نازل ہونا اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قدر، شب قدر، اس کا ایک لفظ قدر، قدر کے معنی کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قدر کے معنی کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ
گناہ کر کر کے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنی قدر کھو دیتا ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ اپنی قدر و قیمت واپس حاصل کر لے۔ ہمارے بھی یہی کہتے ہیں نا، فلاں آدمی کا بڑا مقام ہے ہمارے یہاں، بڑی قدر والا ہے، بڑے قدر و قیمت والا ہے۔ تو ہمارے یہاں قدر عزت کے معنی میں آتا ہے، قدر، عزت، احترام، مرتبہ، اونچا مقام، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قدر تقدیر سے بنا ہے، تقدیر، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جتنے لوگ ہیں، انسان ہیں، ان سب کے فیصلے فرماتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو جب سارے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں تو اس رات میں فیصلہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلے کس طرح فرماتا ہے؟ تو علماء نے یہ کہا کہ جو فیصلے ہیں وہ تو سارے قیامت تک کے ہو چکے ہیں، لیکن اس رات میں وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حوالے کیے جاتے ہیں، اور فرشتے ان کو لے کر کے زمین پر اترتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا اترنا، زمین پر آنا، کہ اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ قدر کے معنی تنگ کے بھی آتے ہیں، تنگ، کہ زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے، جگہ ہی نہیں بچتی فرشتوں کے نزول کی وجہ سے۔ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی عظمت سے، اس رات کے مقام سے، اس کی ویلیو سے بالکل غافل ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کافر، ناشکرہ، مشرک، اس کو کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں، اس نے کبھی جانا ہی نہیں، اس نے کبھی سنا ہی نہیں۔ وہ اپنی کفریہ زندگی جی رہا ہے، اسی میں مگن ہے، اپنا کھا پی کے، شراب وراب پی کے لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے اوندا پڑ کے۔ چلو یہ تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ چلو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن دوسرا شخص وہ ایمان والا لیکن غافل، ایمان والا ہے، جانتا ہے سب کچھ، سنا بھی ہے، اس نے ماحول کو بھی واقف ہے، علماء سے سنتا بھی رہتا ہے، کتابوں میں پڑھتا بھی رہتا ہے، لیکن غفلت ہے، کوتاہی ہے، نہیں کرتا عمل، نہیں دیکھتا شب قدر کی رات کو، سو جاتا ہے آرام سے، یا سوتا بھی نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے ہونے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور غافلوں میں ہونے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے ایسے اکابر علماء، ان کی زبان سے جب سنا جاتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کے آج تک ان کی زندگی میں ایک بھی شب قدر کے اندر غفلت نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اور عظمت والی بات ہے کہ کبھی ان لوگوں سے شب قدر کے اندر کوتاہی نہیں ہوتی، کبھی ان لوگوں سے غفلت نہیں ہوتی۔ دراصل یہ جو شب قدر ہمیں دی گئی ہے، اس کی وجہ ہے، یہ شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی یہ شب قدر جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، کسی بھی امت میں شب قدر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کا تصور ہی نہیں تھا، یہ صرف اس امت کو دی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر، جو رمضان کا حضرت نے رسالہ لکھا ہے فضائل رمضان میں، فضائل رمضان کے نام سے فضائل اعمال میں، اس کے اندر جو تیسرا باب ہے شب قدر کے تعلق سے، اس کے اندر حضرت نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے۔ دو وجہ اس کے اندر، زیادہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مجھے صرف دو یاد رہ گئی کہ ایک وجہ تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا وحی کے ذریعے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، سینکڑوں سال، جیسے کہ قوم عاد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بچہ صرف 300 سال میں بالغ ہوتا تھا، 300 سال تک تو بچپن ہی رہتا تھا اس کے بعد وہ بالغ ہوتا تھا، پھر اس کی عمر شروع ہوتی تھی، تو پھر ان کی کتنی عمریں ہوتی ہوں گی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال تک اپنی امت کو دعوت دیتے رہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور ان لوگوں نے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی زیادہ کی ہے، اور عبادت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال زیادہ ہیں، اور میری امت جو ہے اس کی عمر اوسطاً وہ 60-70 سال ہے۔ اب کہاں ہزاروں سال، سینکڑوں سال، اور کہاں 60-70 سال، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے آج تو ہماری امت کا جو حال ہے اگر دیکھا جائے تو 50 بھی مشکل سے پورے ہوتے ہیں آج کل تو، کیونکہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اور جیسی جیسی بیماریاں آج کل مارکیٹ میں لانچ ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کب اس دنیا سے خیر آباد کر کے چلا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آج کے ٹائم میں صحت عافیت والی زندگی 50-60 سال کی بھی گزار لے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے آج کے اس دور میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمر کا اور پچھلی امت کی عمر کے فرق کا پتہ چلا تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جو ہے صدمہ سا ہوا کہ اتنی سی عمر میں کیسے عبادت کریں گے،
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی، سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور ایک دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ 4 نبیوں کا ذکر آتا ہے، ایوب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور حزقیل علیہ السلام۔ یہ 4 پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مرتبہ عبادت شروع کی اپنے اپنے وقت میں۔ جیسے ہی عبادت شروع کی تو 80 سال گزار دیے، عبادت سے غافل نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی 80 سال تک اگر کوئی شخص عبادت سے غافل ہی نہ ہو تو کھانا پینا، قضاء حاجت کے لیے جانا یا سونا، یہ کیسے کر لیا؟ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا علماء نے اس کی بہت اچھی تعویل کی ہے، وہ یہ کہ نبیوں کا جو ہے نا، نبیوں کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، لہٰذا سونے کی حالت میں بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، اور اپنے کھانے پینے کی حالت میں بھی نبی کریم اللہ تعالیٰ کی یاد سے انبیاء کرام غافل نہیں ہوئے۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ پچھلی امتوں میں انبیاء کرام نے 80 سال کے برابر، ایک پلک چپکنے کے برابر بھی غفلت کے نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ میری امت کی تو عمر ہی 80 سال مشکل سے پوری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی۔ کیا ہے وہ سورت؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو شب قدر میں عطا فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے بھی ہو شب قدر کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوستوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کے بارے میں کچھ نہ فرماتے تب بھی صرف قرآن مجید میں اس کے لیے ایک سورت نازل فرمانا اس کی فضیلت کے لیے بہت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے اس کے متعلق ارشادات فرمائے۔ اب وہ ساری حدیثیں تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، موقع نہیں ہوتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذائقہ دینا چاہتے ہیں دین کا، کہ دیکھیے دین کتنا اچھا، کتنا عمدہ ہے۔ پڑھنا آپ کو کتابوں سے ہی ہے، ہرگز ہماری نشستوں کا، ان کتابوں کا، ان کلاسوں کا یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ آپ کو کتابوں سے کاٹ کے دین کو بالکل ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، خدا کے واسطے ہرگز یہ نہ سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے لکھا فضائل اعمال کے اندر کہ 1000 مہینے کا اگر حساب لگا لیا جائے تو یہ تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے۔ تو اگر کوئی شب قدر میں عبادت کرے، یہ تصور کر کے کہ اس رات میں عبادت کرنا 83 سال 84 سال کی عبادت کے برابر ہے، تو اتنا ثواب مل گیا۔ لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے کچھ نہیں پتا، 1 گنا بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ایک چیز علماء نے کہی ہے کہ جس انسان کا جیسا ماحول مزاج ہوگا اور عبادت کرتے ہوئے جیسی کیفیت ہوگی، اس کے حق میں شب قدر کی رات میں عبادت کرنا اتنی ہی بہتر ہے۔ اگر کیفیت بہت اچھی بن رہی ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہلکی کیفیت بن رہی ہے تو ہلکا بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کروڑ گنا زیادہ ان کے حق میں یہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسی لگ کر کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس رات کے اندر۔ دوسری بات، ایک نقطہ جو غور کرنے کا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا الف کا لفظ آتا ہے، الف کہتے ہیں عربی کے اندر 1000 کو، اور علماء کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی عربی زبان کے اندر، اس وقت میں 1000 یہ سب سے بڑا عدد تھا، اس سے بڑا عدد تھا ہی نہیں۔ آج کے دور میں ملین اور بلین کے لیے جو عربی استعمال ہوتی ہے، آج کے دور میں یہ نئے لفظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ اب ان نئے لفظوں میں اعداد زیادہ ہوئے تو نئے الفاظ کی ضرورت پڑی۔ پرانے دور میں، پرانے ادوار میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، جیسے انگلش کے اندر تھا، کوئی 1 لاکھ کو بھی 100,000 کہتا تھا، بعد میں یہ ملین اور بلین آیا ہے، تو لہٰذا اس دور میں نہ تو ملین اور بلین کے لیے عربی میں کوئی لفظ تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ ملیار اور بلیار کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ان عربوں کو سمجھ میں نہیں آنی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لفظ وہ استعمال کیا جو اس دور کا سب سے بڑا لفظ تھا اور وہ لوگوں کو سمجھ میں آنے والا تھا۔ آج کے اس دور میں الف کا جو معنی ہوگا وہ 1000 نہیں ہوگا، آج کے اس دور میں عدد کے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے جو سب سے بڑا لفظ ہے، اس الف کو اس سے جو ہے
ضرب تقسیم کیجئے اور اس کے معنی میں رکھیے اور اس پر حساب لگائیے، آپ کو اندازہ ہوا ہے کتنی بڑی چیز ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح سے مراد روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل یہ بھی فرشتے ہیں، لیکن تمام فرشتوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ساری کائنات میں ہے، جبرائیل علیہ السلام کا بھی وہی مرتبہ سارے فرشتوں میں ہے۔ جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار، لہٰذا اسی وجہ سے ان کا ذکر الگ سے آیا کہ یہ اترتے فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں، جھنڈے، نیزہ جس کے اوپر کپڑا، جھنڈا، فلیگ، یہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب سے پہلا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں، پھر یہ دوسرا جھنڈا مسجد نبوی کے اوپر لگاتے ہیں، پھر یہ تیسرا جھنڈا بیت المقدس کے اوپر لگاتے ہیں فلسطین میں، اور پھر یہ چوتھا جھنڈا جو ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ طور، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، طور سینا، وہاں کوئی مسجد ہے وہاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور جو لوگ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان سے جا کر کے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص عبادت کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، روتے روتے اس کا دل اتنا نرم ہو جائے کہ آنکھ سے آنسو نکل جائے، رونا آ جائے اس کو، تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ فرشتے نے اس سے مصافحہ کرا ہے۔ تو جب عبادت کرتے کرتے بندے کو رونا آنے لگے تو سمجھ لیجیے فرشتے اس سے مصافحہ کر کے گئے ابھی۔ تمام دنیا کے اندر جتنی خوبیاں، خوشیاں اور جتنی بھی خیر اور بھلائیاں ہیں، ان سب کی چابی ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ان عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں سلامتی کی، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، صبح سورج نکلنا نہیں، صبح صادق جو سحری کا ختم وقت ہوتا ہے نا، یہ تب تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ واپس جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی نازل کی اور ہمیں زمین میں اتارا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، وہاں تک جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور عرش ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو اس رات میں محروم رہا اور خیر سے محروم رہا اور بھلائی سے محروم رہا، بس وہی والی بات ہے کہ 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ شب برات کے بیان میں میں نے کہا تھا نا، وہاں پہ بھی یہ بات کہ بخشش نہیں ہوتی، شراب پینے والا، تکبر کرنے والا، رشتہ ناطے توڑنے والا، اس قسم کے جو بھی معاملات ہیں، جو ان چیزوں میں لگتا ہے، ان باتوں میں ملوث ہوتا ہے، اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، آج سے شب قدر کا آغاز ہے، تمام لوگ اس کا اہتمام کریں۔ شب قدر کے اندر عبادت کون سی کریں؟ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ عبادت کریں، آپ تلاوت کریں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ نفل پڑھیں، آپ قضا نمازیں پڑھیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو مرضی کریں، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، جو آپ کا دل چاہے، لیکن عبادت ہو۔ ڈو واٹ ایور یو وانٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کچھ اور چیزیں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگا کر کے ان کی قضا پڑھنی شروع کر دے، اور جتنا زیادہ رات کا حصہ عبادت میں لگا سکتا ہو لگا لے۔ اور اگر کوئی کام کاروباری آدمی ہے، نوکری پیشہ آدمی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم ادنا درجہ یہ کہ 2 رکعت پڑھ کے نفل سو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، انشاءاللہ یہ بھی اس کے حق میں کافی ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنی شب آئیں گی، اب 21، 23، 25، 27 اور 29، ان سب کا تو خیال رکھیے گا، بلکہ پوری 10 کی 10 آخری عشرے کی جتنی شبیں، تھوڑی ہمت کریں، 10 کی 10 راتوں میں عبادت کریں، اور ہم نالائقوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمارا یہ کہنا سننا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے حق میں آخرت میں پروردگار اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔